فلا تطع المکذبین، تم گیان کے پھیلانے میں، گیان کو پہنچانے میں، گیان اور ایمان کی باتیں پوری دنیا تک پہنچانے اور پھیلانے میں، سب کو بتانے میں، ایکسپلین کرنے میں، اسے بیان کرنے میں کبھی کسی اگیانی، جھٹلانے والے، جھوٹ پر چلنے والے کی بات مت سنو، اس کی سن کر گیان میں کچھ گڈمٹ مت کرو، گیان اور ایمان کی باتوں کے اندر جھٹلانے والوں کی وجہ سے کوئی چینجنگ اور تبدیلی مت لاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا، یہ تو اگیانی لوگ جو گیان کو نہیں مان رہے اور چاہتے ہیں کہ گیان کا پھیلاؤ کم ہو جائے، یہ تو کوئی کمپرمائز چاہتے ہیں۔ لَوْ تُدْہِنُوا، اگر تم ان سے کمپرمائز کر لو، فَيُدْہِنُونَ، تو یہ بھی آ کے جھک جائیں، کچھ تمہاری یہ مان لے، تم کچھ ان کی مان لو، یہ چاہتے ہیں۔ ائت بقرآن غیر ھذا، اس قرآن میں جو گیان کی باتیں ہیں تھوڑا بدل کے لے آؤ، پھر ہم اسے مان لیں گے، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو گیان اور ایمان، سچے مالک کا نراکار روپ، سچے مالک کی وڑک، یہ تو حضرت آدم سے لے کر ہر نبی رسول پیغمبر نے جو بتائی ہے، یہ کبھی نہیں بدلی جا سکتی، یہ گیان کبھی نہیں بدل سکتا۔ تو تم ان اگیانی لوگوں کو سمجھانے کے چکر میں ایسا مت کرو کہ اپنے گیان میں کوئی چینجنگ کر لو، کوئی ان سے کمپرمائز کر لو۔ لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں تم تھوڑا جھکو گے تو یہ بھی جھک کے آ جائیں گے۔ لَوْ کِدْتَ تَرْکَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر تم تھوڑا بھی ان کی طرف جھک گئے ہوتے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ، تو اے محمد پیغمبر ہم تمہیں چکھاتے، ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، زندگی کا بھی ڈبل عذاب اور مرنے کے بعد بھی ڈبل عذاب۔ تم تھوڑا بھی اگر جھک گئے ہوتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور تم بہت قریب آ چکے تھے، اس وجہ سے کہ یہ گیان اور ایمان کو مان لیں گے، ان کی کمپرمائز پر، ان کی باتوں کو ماننے پر، لَقَدْ كِدْتَ، بہت قریب ہو چکے تھے، تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ، تم جھک چکے تھے، ان کی طرف ماننے والے تھے، کچھ کمپرمائز کرنے والے تھے گیان کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے۔ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، ہم نے تم کو جمایا۔ اللہ سچا مالک کہہ رہا ہے کہ اے محمد پیغمبر، ایسا نہیں ہونے کے لیے ہم نے تم کو بچایا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم تم کو نہیں جماتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، یہ جتنے نبی رسول پیغمبروں کے باتیں، ان کے قصے، ان کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں، اور جب تم قرآن میں یہ اگیانی لوگوں کو سناتے ہو تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں، کہانی قصے ہیں، پہلوں کے واقعات ہے، گزرے ہوئے لوگوں کے ہسٹری، اتہاس بتانے والی کتاب ہے، اس کا گیان سے کیا تعلق، ایسا کہتے تھے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، جتنے نبی رسول پیغمبروں کے قصے، ان کے زندگی کے حالات، کہ انہوں نے گیان کیسے پھیلایا، کیسے پہنچایا، لوگوں نے کیسے انکار کیا، کیسے مارا، ستایا، دکھ دیا، اور گیان کا کیا اٹکل پچو سے جواب دیا، اور ان گیانی مہاتماؤں نے، نبی رسول پیغمبروں نے سچے من کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ان کو گیان پر آنے کے لیے ان کو سمجھاتے رہے۔ تو یہ سارے نبی رسول پیغمبروں کے قصے ہم جو تمہیں سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ تمہارے دل کو ہم جما دیں، اور تم اس گیان اور ایمان پر جم کر لوگوں کو بتاتے رہو، کوئی مانے یا نہ مانے، کتنے لوگ آتے کتنے نہیں آتے یہ مت سوچو تم۔ انما علیک البلاغ، تمہاری ذمہ داری پہنچا دینا ہے، کھول کر بتا دینا ہے، بیان کر دینا۔ البلاغ المبین، اوپن کر کے، واضح کر کے، کلیئر کٹ، سمجھ میں آنے والی بات جو ان کے دماغ میں، القول البلیغ، ان کے دل اور دماغ تک پہنچنے والی، ان کے ذہن کو اپیل کرنے والی، اس انداز سے تمہیں گیان اور ایمان کی باتیں انہیں بتا دینا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور یہ اگیانی لوگوں میں جو بہت ساری قسمیں کھاتے ہیں،
اور کچھ کچے گیانیوں میں اذا جاؤکا حیوک آ کے تم کو سلام کرتے ہیں، منافقین ہیں، کچے گیانی ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور سمجھتے ہیں کہ ہم گیان پر ہیں، ہم سچے مالک کو مان لیے، یہ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ کچے گیانی ہیں، منافق ہیں، ہپوکرائٹ ہیں۔ حلاف مہین بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں جھوٹی، اور قسموں کی ضرورت، اتخذوا ایمانہم جنہ اپنے قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا ہے، اپنی قسموں کی وجہ سے قسمیں کھا کھا کر یہ اپنے کفر کو، اپنے نفاق کو، اسلام کی دشمنی کو، دوگلی پالیسی کو اور ہپوکریسی کو، منافقت کو، اپنے دوگلے پنے کو یہ لوگ چھپا رہے ہیں قسمیں کھا کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ اور سمجھتے ہیں کہ ہم کسی چیز پر ہیں، کسی بات پر ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ یہ تو جھوٹے ہیں۔ ہمازٍ مشاء بنمیم یہ اگیانی لوگ یا کچے گیانی جو کسی مطلب سے گیان میں آئے ہیں، ان کی حالت کیا ہے؟ ہمازٍ مشاء بنمیم تو یہ لوگ ایک دوسرے کی چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے نندا، نفرت کرنا، برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرآن میں کہا گیا۔ ایحب احدکم کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتا وہ بھی مرے ہوئے بھائی کا موت کے بعد، فکرہتموہ تم تو ناپسند کرو گے، تو پھر تم نندا، نفرت، چغلی، غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہ ایسا ہی گناہ ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم اور جو چغلی کرتا ہے، ایک دوسرے کو دوسرے کی باتیں جا کر بتاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہیں آپس میں دشمنی پیدا کرے، لڑا دے، جھگڑا دے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ ہمازٍ مشاء بنمیم اور اسی لیے چلتے رہتا ہے۔ مشا یمشی چلنے کو کہتے، مشا خوب چلنے والا، اپنے پیر کو اٹھاتا ہے تو کس کے پاس جاؤں، کس کی کیا بات لگاؤں، کس کا کیا جھگڑا لگاؤں، بس اس کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ مشاء بنمیم ایک دوسرے کو چغلی، جھگڑا لگانے کی باتیں یہی کرنا اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے، گیان اور ایمان پھیلانا۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا لا خیر فی کثیر من نجواہم کسی سے جا کر باتیں کرنا کوئی بھلائی کی بات نہیں ہے، الا من امر بصدقہ اگر صدقے کے لیے، کسی کو دان دینے کے لیے، کسی کی سیوا کے لیے جا رہے تو ٹھیک ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف یا اچھی گیان اور ایمان کی بھلی بات بتانے کے لیے، ستسنگ کے لیے جا رہے ہو تو یہ ٹھیک ہے، او معروف او اصلاح بین الناس یا لوگوں کی اصلاح کے لیے اگر تم جا رہے ہو تو یہ بھی چلے گا۔ اسی کو عربی شعر میں کہا گیا لقاء الناس لیس یفید شیئا لوگوں سے ملنا جلنا کوئی کام نہیں دیتا، سوى الہذین صرف اتنا، من قیل وقال کہ کس نے کہا اور کیا کہا، فقلل من کلام الناس الا تو تم لوگوں سے ملنا جلنا بات چیت کرنا کم کر دو، الا لاخذ العلم گیان اور ایمان سیکھنے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے اس مقصد سے جاؤ، او اصلاح حال یا لوگوں کی اصلاح کے لیے، جھگڑا سلجھانے کے لیے، دو جھگڑنے والوں کو ملانے کے لیے، میاں بیوی کو ملانے کے لیے، انہیں آپس میں نفرت نہیں ادھر کی بات ادھر کر کے ملانے کے لیے، دو لوگوں کو، دو گیانی لوگوں کو اور سارے بھولے ہوئے انسانوں کو ان کے مالک سے ملانے کے لیے، سچے گیان کو پہنچانے کے لیے تم اپنے قدم کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن یہ اگیانی لوگ مشاء بنمیم، چغلی، غیبت، ایک دوسرے کی برائی، نندا، نفرت کے لیے اپنے قدم کو اٹھاتے ہیں، مناع للخیر اچھے کام سے لوگوں کو روکتے ہیں، معتد گناہوں میں بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں، حد سے تجاوز کیے ہوئے ہیں، اثیم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، عتل بعد ذلک زنیم اور یہ اپنے اگیان میں بہت حد سے تجاوز کر چکے ہیں، بہت آگے بڑھ چکے ہیں،
اور ایک تو ہوتا ہے اگیانی جو صرف گیان کو قبول نہیں کیا اور اپنا چپ چاپ جی رہا ہے، ایک اگیانی وہ ہوتا ہے جو گیان پھیلانے والوں کے خلاف، سچے گیانیوں کے خلاف، ایمانی بندوں کے خلاف پلاننگ کرتا ہے، دکھ تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو جمع کر کے اسے روکنے کے لیے، گیان کے راستے میں روڑا اٹکانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ عتل یہ اپنی اگیان میں حد سے تجاوز کر چکا ہے۔ بعد ذلک زنیم، اور یہ تو ایسا ہے کہ جو اپنی قوم میں آ کر مل گیا ہے، اس کا باپ کون ہے اسے خود نہیں معلوم۔ زنیم کہتے ہیں جو اپنے کو کسی بھی باپ کی طرف منسوب کر رہا جو اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ آیت تو خیر ولید ابن مغیرہ کے تعلق سے نازل ہوئی، لیکن جتنے ایسے لوگ ہیں شرپسند، گیان کے خلاف، اگیان کے راستے پر گیان کو روکنے کے لیے، گیانی مہاتماؤں کو دکھ تکلیف، گیانی ایمانی بندوں کو تکلیف دینے کے راستے پر کوشش کرتے ہیں، وہ یہ ساری برائیاں قیامت تک ہمیں نظر آئے گی۔ تو ایسے لوگوں کو جو جان بوجھ کر گیان کو روکنے کا کام کرتے ہیں، انہیں گیان کی طرف آ جانا چاہیے، اور اگر سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی وہ نہیں آ رہے ہیں، اگیان پر ڈٹے ہوئے ہیں موت تک کے، تو سمجھ لو ان کے اندر یہ جو برائیاں یہاں بیان کی گئی ہے ایک نہ ایک ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، یہ اگیانی لوگ بہت پیسے والے بنتے ہیں، مالدار بنتے ہیں، اور ان کی اولاد، ان کی فیملی، ان کی پراپرٹی، جائیداد، یہ سب بہت زیادہ ہیں۔ ان کان ذا مال و بنین، مال اور اولاد میں بہت آگے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، آگے کی ویڈیو میں سنیے۔